السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والامام احمد رضا خان القادر البریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان وجمیع مشائخہ واساتذتہ واسلافہ واخلافہ وخلفائہ وتلامذتہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور رفیقان گرامی، بالخصوص طلباء علوم نبویہ اور فارغین، جدید فارغین علماء اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر، لطف، عافیت، استقامت و تسلط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، طلباء علوم نبویہ، یوم المجددین سفر الخیر 25 تاریخ عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت بہت قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عروس مبارک کے پیغامات میں الدراست الازہریہ کا یہ پیغام طلباء علوم نبویہ اور جدید فارغین کی طرف ہے۔ یہ آخر زمانہ، جیسا کہ جانتے ہیں، کئی طرح فتنوں کا زمانہ ہے اور کئی طرح علوم نافعہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور جہالت بڑھتے جا رہی ہے۔ ذاتی مفاد اور ذاتی فوائد کا ہی کثرت سے طلب کیا جا رہا ہے، دینی مفاد، سنیت کے فوائد و مفاد پر فکر اور تصور وغیرہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا میں چاہیے ہمارے قدیم بزرگان دین، جیسا کہ الشیخ ابراہیم اللقانی رحمۃ اللہ علیہ جوہرۃ التوحید میں فرماتے ہیں، وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ بِابْتِدَاءِ مَنْ خَلَفَ، یعنی قدیم بزرگان دین کی اتباع کرو گے تو تمام بھلائیاں ہمارے قدم چومے گی۔ نئے نئے لوگوں کی اگر اتباع کرو گے، بد مذہب لوگ، گمراہ لوگ، صلح کلیت کے لوگ یا نیم ملاؤں کی اتباع ہم کرو گے تو تمام خرابیاں ہمارے لیے ہوگی۔ لہذا العلم، علوم نافعہ، العلم کی کثرت آج ہمیں سخت ضرورت ہے۔ آج علم کم ہوتے جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تقریباً 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیے کہ قیامت کے نزدیک علم کم ہوگا، جہالت زیادہ ہوگی، اور جہالت والوں کو لوگ مقتدا بنائیں گے، اور جہالت والے بغیر تحقیق کے کئی طرح کے جہالت و صفاحت کے فتویٰ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہی اس معاملے میں اشارہ فرمائے ہیں، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں کئی اشارات احادیث میں موجود ہے۔ سیاہ الستہ اور تمام کتب احادیث میں کتاب الملاحم، کتاب الفتن اور اشراط الساعہ اور دیگر کتاب اور باب کی حیثیت سے ان باتوں کو ظاہر فرمایا گیا ہے۔ لہذا اس زمانے کے طلباء علوم نبویہ اور جدید فارغین
کو ایک بیداری کی سخت ضرورت ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، لہذا غفلت کو ترک کرتے ہوئے یقظت کی طرف آنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دن بدن اسلام سنت جماعت کو مٹھانے کی چاروں طرف دشمنان دین، دشمنان اہل سنت و جماعت کئی طرح کے مکر و فریب اور خرافات کے ذریعے کئی طرح دھوکے دیتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے کئی طرح کے مکر و فریب کے کامیں کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ العلم حاصل کریں۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل اہل سنت میں داخل کیا اور اہل سنت کے مدارس میں پڑھنے کی توفیق عطا کیا، اور اہل سنت کے علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا، الحمدللہ علی کل حال۔ اور اہل سنت و جماعت کے کئی مصنفات، کئی کتابیں ہمیں ہمارے سامنے دیکھنے کی توفیق ملی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کتابیں ملنا مشکل، کتابیں نایاب۔ آج الحمدللہ ہمارے مکاتب میں کئی طرح دلائل اہل سنت پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرمایا آپ جو نہیں جانتے، تم لوگ نہیں جانتے، اس طرح کے کئی چیزیں بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و اولیٰ و افضل و اکمل ہیں۔ کسی بھی معاملے میں دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں۔ دلائل کی طرف نہیں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا، بلکہ اشارتاً فرما رہا ہوں، اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تجلی الیقین، یعنی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح امام یوسف بن صالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ سبل الہدا الی سیر خیر العباد، جس کا اردو ترجمہ سیرت النبی سے نام سے شائع بھی ہوئی ہے، وہ تمام کتابوں میں وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک حلیت الاولیاء میں بھی ہے، دیگر ائمہ دین میں نقل فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامل عقل اللہ عز و جل عطا فرمایا، دنیا جب سے شروع کی گئی جب تک ختم ہوگا تب تک کسی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عقل کے ذرے کے ذرہ اس مقام پر نہیں پہنچتے۔ مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں، معصومین، انبیاء کرام ملائکت فرشتے، انبیاء کرام فرشتے ایک ہی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل، یہ تمام بزرگان دین محفوظ ہوتے ہیں۔ اہل بیت صحابہ سب محفوظ ہیں، معصوم کوئی بھی نہیں، صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال محفوظ من شرط النبی ان یکون معصوما ومن شرط الولی ان یکون محفوظا۔ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ الرسالۃ القشیریہ میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر الہیثمی خاتمۃ المحققین رحمہ اللہ تحفۃ المحتاج میں بھی، امام احمد صابی رحمہ اللہ حاشیۃ الصابی علی تفسیر الجلالین وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، تفسیرات احمدیہ اور شرح العقائد دیگر کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ملائکت فرشتے علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ سب محفوظ ہیں۔
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ معصوم علماء اعظام، معصومین انبیاء کرام اور فرشتے ایک ہی معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم بچہ، اس سے مراد یعنی محفوظ کے معنی میں اللہم انی اسألک العصمت عصمت سے مراد اگر گناہوں سے پاک انبیاء کرام کے لیے جو ہے اس حیثیت سے عصمت کو پوچھنا حرام ہے، منع ہے۔ عصمت سے مراد حفظ محفوظ کا معنی ہے تو جائز ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام اور فرشتے ایک ہی معصوم ہوتے ہیں، باقی سب محفوظ ہیں، صحابہ، تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام سب۔ تو بہرحال آج ہمیں چاہیے فرقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی کہ اس عروس مبارک کے وقت میں طلباء علوم نبویہ سے التجا اور اپیل ہے، اور جدید فارغین سے اپیل ہے کہ تحقیق کے ساتھ علم دیکھیں۔ آج یہ AI کے ذریعے اور گوگل کے ذریعے اور مکتبۃ الشاملہ اور اسی طرح فیس بک یا انسٹاگرام، اس طرح کے آلات حقیقت میں اس میں مال مودی نصیب غازی، بعض وقت اس سے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، جس طرح اختلاط الناس، لوگوں سے میل جھول، اس میں فوائد بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ اسی طرح عزلت، اس میں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، ہر معاملے میں فوائد بھی نقصانات بھی ہیں۔ تو بہرحال آج اس طرح کے آلات کے ذریعے علم، حقیقت میں علم نافع بھی اس کے اندر ہے، علم غیر نافع بھی ہے، علم زار یعنی علم غیر نافع بھی ہے، اور حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، اس طرح کے علم نہیں بلکہ ہر معاملے میں شاک اور مشکوک کی حیثیت سے آج علم کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج علم سیکھنے کے ذرائع اور اسباب زیادہ ہیں، مگر علم سیکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، علم کم ہوگا، جہالت زیادہ ہوگی۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علامہ متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کتاب کی ایک حدیث میں کئی قیامت کی نشانیاں، اس ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ آثار قیامت نام کی کتاب تصنیف فرمائیں۔ تو بہرحال قیامت کی نشانیوں میں علم کم ہوگا، جہالت زیادہ ہوگی۔ آج ہمیں سمجھنے کی بات ہے، جتنے بھی علم اکثر الا من شاء اللہ الا ما شاء اللہ، تو اکثر آج علم سوشل میڈیا میں پہنچ رہا ہے، یوٹیوب میں پہنچ رہا ہے، ویڈیو میں پہنچ رہا ہے، آڈیو کی شکل میں بھی پہنچ رہا ہے، مگر انسان ایمان والے کے دل میں پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج دل، حقیقت میں الانسان بحر ففیک العوالم، انسان ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر کئی سمندر، کئی جہاں ہے۔ انک جرم صغیر ففیک العوالم، انسان ایک چھوٹا سا جسم ہے مگر اس کے اندر کئی سمندریں ہیں۔ مگر آج کل سب جگہ علم پہنچ رہا ہے مگر دل کے اندر نہیں پہنچ رہا ہے۔ دل، علم کم ہوتے جا رہا ہے، دل کے اندر علم نافع کم ہوتے جا رہا ہے۔ سب جگہ علم پہنچ رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے، اسے مشہور کیا جا رہا ہے، مگر آج العلم جو علم نافع ہے دل کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اکابرین علماء اہل سنت ہمارے لیے ایک نعمت ہیں۔ جب تک کہ علماء اہل سنت اکابرین اس دھرتی پہ موجود ہیں وہ عظیم نعمت ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کئی طرح بزرگان دین پر طعن کرنے والے، اسلاف پر طعنہ دینے والے، بالخصوص صحابہ اکرام کو طعنہ دینے والے، بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اکرام اور کئی سادات اہل بیت پر طعنہ دینے والے، ان کی مذمت بیان کرنے والے اس دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من شر ھذا الزمان و اہل ھذا الزمان، یہ زمانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے، یہی افسوس کے ساتھ آج ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج یہ زمانہ العلم کم ہوتے جا رہا ہے اور پڑھنے کے زمانے میں تکرار کم ہوتے جا رہا ہے۔ آج ہمیں برابر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ افتاء کے متعلق رد وہابیہ اور افتاء دونوں ایسے فن ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رد وہابیہ اور افتاء یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے، ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں 7 برس بیٹھا، یعنی رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 7 برس بیٹھا۔ مجھے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں۔ میں نے ایک بار ایک نہایت و پیچیدہ حکم بڑی کوشش و جانفشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات مع تنقیح 8 ورق میں جمع کیے، مگر جب حضرت والد ماجد یعنی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کے حضور پیش کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ اس سے یہ سب ورق رد ہو گئے۔ 8 صفحہ 8 ورق جمع کیے تھے، مگر والد گرامی استاد گرامی کے ایک جملے سے یہ پورے سب ورق رد ہو گئے۔ وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اس کا اثر باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ ان کا ذہن سبحان جل جلالہ پڑھنے کے زمانے میں ہی کئی طرح کے واقعات ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل محفوظ فرمایا۔ کئی غلطیاں، اگرچہ کتابت کی غلطی، مصحف شریف قرآن شریف میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے استاد یہاں تک کہ پڑھاتے وقت کچھ کا کچھ پڑھا رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں وہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ محفوظ کی ایک علت یعنی مجددیت کے ایک آثار اسی وقت ظاہر ہوا تھا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں یعنی عہد طفولی میں، ان کے عہد طفلی میں جو باتیں ان سے سرزو ہوئے اس سے سب ہمیں ظاہر ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس عروس مبارک میں طلباء علوم نبویہ سے اپیل ہے کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ السبق حرف والتکرار الف، یعنی سبق اگر تھوڑا ہی لے اساتذہ مگر اسے دہراتے دہراتے کئی مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید فارغین سے بھی اپیل ہے، آپ ابھی قوم کے مقتدا بن گئے۔ ایک زمانے میں اساتذہ کی بارگاہ میں پڑھتے تھے، مگر آج ہمارے اندر اس میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سوچتے رہیں۔ مصنفوں کا حقوق ادا کرتے وقت، اسباق و سبق کا حقوق ادا کرتے وقت کیا تکرار اور مطالعہ ہم میں اس وقت کما حق ہو ہم سے سرزو ہوا ہے، یہ سوچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی کتابوں سے لے کر اختتامی کتابوں تک اسے ہم ایک مرتبہ ضرور اسے مطالعہ کریں، بالخصوص اپنے عقائد و اعمال اخلاق کی درستگی کے لیے ہمارے ائمہ اسلاف، بالخصوص نمونۂ اسلاف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء و تلامیر جو ائمہ دین کتابیں تصنیف فرمائیں، ان کتابوں کی طرف اسے لگاؤ کے ساتھ اسے محنت کرنے کی کوشش کریں۔ العلم انما العلم بالتعلم، سیکھنے سے ہی علم حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمارے دلوں کے اندر علم نافع پہنچنا ہے، ہمارے دلوں کے اندر علم نافع پہنچ کر ہمارا دل منور ہونا چاہیے، اس کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے۔ السبق حرف والتکرار الف، سبق اگر تھوڑا ہی ہو اسے دوہرا کے تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لکل شیء باب وباب العلم تکرار، ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہے، علم کا دروازہ تکرار کے ساتھ دہراتے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ما تکرر تقرر، جتنی دہراتے ہم پڑھتے ہیں ہمارے دل کے اندر وہ علم مستقر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے تکرار کا خیال کریں۔ العلم ہمارے دل میں پہنچنا چاہیے، ہمارے دل میں علم نافع پہنچنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کریں، اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ اسی لیے آج ہم صرف تقاریر کی کتابوں پہ اکتفا نہ کریں، الحمدللہ وہ بھی چند باتیں سیکھنا اور سکھانا بہت فضیلت ہے، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم نافع اور تفصیل کے ساتھ علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے قدیم بزرگان دین قرآن اور احادیث کی روشنی میں حسبنا کتاب اللہ عز و جل کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول مبارک صحیح البخاری میں،
اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اقامۃ القیامہ من الفتاوی الرضویہ میں جو قواعد بیان فرمائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کامل مکمل ہے، اس کے قواعد کیا کیا ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کے بارے میں دو حیثیت سے اللہ تعالیٰ فرمایا، لتبین للناس ما نزل الیہم، لوگوں کو جتنی ضرورت ہے وہ انہیں بیان کر کے دینا۔ اس کے علاوہ قرآن میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کے معلومات، ہر چیز کو بیان کیا گیا قرآن میں۔ اس طرح دونوں حیثیت سے اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا۔ اس کے بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ کس حیثیت سے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی میں جو عبارت ہے اسے حاشیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، جیسا کہ تعلیقات علی العربیہ، تعلیقات الرضویہ علی الکتب العربیہ میں ہیں، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامۃ القیامہ علی طاعن القیام لنبی اتہامہ اس رسالے میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ائمہ دین فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، سب کے لیے یہ بات پیغام ہے، جمیع ما تقولہ الامۃ شرح للسنۃ وجمیع السنۃ شرح للقرآن۔ ائمہ دین، ائمہ عقائد، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف، جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو اقوال مبارکہ پیش کیے ہیں وہ تمام چیزیں احادیث کی تفصیل ہے۔ احادیث کریمہ یعنی 10 لاکھ سے زیادہ جو احادیث ہیں وہ سب قرآن شریف کے تفاصیل ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، کئی جگہ فرمائیں، نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر، اس تفسیر کو لے کر تعبیرات النجمیہ، اس تفسیر کے حوالے کئی جگہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے تو اس کا قطرہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا علم، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا علم اگر سمندر ہے تو اس کا قطرہ ہے اولیاء کرام کا علم۔ اسی طرح اولیاء کرام کا علم اگر سمندر ہے تو اس کا قطرہ ہے باقی لوگوں کا علم۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم۔ آج ہمیں سمجھنے کی بات ہے ضروریات دین کیا ہے، ضروریات عقائد اہل سنت کیا ہے، اور اہل السنت والجماعت کے درمیان اختلافی مسائل کیا ہے، اور معمولات اہل سنت کے احکام کیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو امتیازی طور پر ہم سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل عجبت لمن طلب الفصول وترک الاصول، اصول کو چھوڑ کر صرف فصول فروع کی طرف ہی سب کا ذہن چلا جا رہا ہے، الا من شاء اللہ الا بما شاء اللہ۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اصول کی طرف، ضروریات دین، ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت جو اہم ہے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں، اس کے ساتھ ساتھ جمال مصطفیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ جلال مصطفیٰ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس پر برابر اس کے الگ الگ انداز میں سمجھ کر ہم معلومات نافیہ کے ذریعے، علوم نافیہ کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا آج ہمیں سمجھنے کی بات ہے، بہت سے لوگ دیوبندیہ، وہابیہ اور باطل طریقت یا باطل فرقے کے لوگ، یہاں تک کہ اس کے نوجوان، نیو جنریشن لوگ کبھی کبھی ہمارے اہل سنت کے چند مولوی لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں، اور مولوی لوگ آج زمانے کی حالت ہے کہ وہ اوقات کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے اور کئی چیزوں میں مشغول، کبھی کبھی ادارے کے معاملے میں مشغول، کبھی کبھی دوسرے جلسے اور جلوس کے اور کانفرنسوں کے معاملے میں مشغول۔ الحمدللہ وسبہم القوم الاشقى جلیسہم، اور اسی طرح کئی ذہنی اور فکری میں مبتلا ہوتے ہیں، ادارے چلانے کے معاملے میں اس طرح کے ٹینشنوں میں ایسے ڈوبے رہتے ہیں، اور دنیاوی معاملے میں، گھریلو معاملے میں اس طرح کئی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور معاملات زندگی کے ہر معاملے میں تنگ، اس طرح کی وجہ سے بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مولویوں سے نیو جنریشن لوگ اس طرح کئی طرح سوالات کر کے
وہ سوالات کا جواب کچھ کا کچھ وہ دے دیتے ہیں ایسے وقت میں، جس کی وجہ سے وہ بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور سنیت کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں چاہیے کہ علم کو ائمہ اہل سنت کے کتابوں کے ذریعے استفادہ کریں۔ آج کے جلسوں کی اور کانفرنسوں کی بہت ضرورت بھی ہے اس زمانے میں، ادارہ چلانے کے لیے، ادارے کے لیے بہت کہنا پڑتا ہے، اور آنے والے جو مہمان ہیں اور جو مقرر خصوصی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے اور تعریف بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میری تعریف تیری تعریف میں، اس طرح کا اندازہ نہیں۔ سنیت اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کو جو فائدہ ہے، جو تقویت ملتی ہے، اس طرح کے بیانات ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، مگر کسی سے بدگمانی بھی نہ کریں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ سنت جماعت کی تقویت کے لیے، کیونکہ آج ہم ہمیشہ سوچنا چاہیے دین اسلام سنت جماعت کامل اور مکمل ہے، اس کے تحت میں رہنے والے سب لوگوں میں عیوب ہیں، سب میں کوتاہیاں ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں، کوئی معصوم نہیں، مگر ہم سے تو اچھے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ سب سے زیادہ کوتاہیاں میرے اندر ہیں، ہر فرد سوچنا چاہیے۔ دوسرے کے بارے میں وہ ہم سے بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے، اس طرح سوچنا چاہیے، جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ فتوح الغیب میں فرمائیں۔ تو بہرحال ہر معاملے میں دین کی تقویت، سنت جماعت کی تقویت، مسلک اعلیٰ حضرت کی تقویت کے لیے ہمارے اقوال ہو، ہمارے افعال ہو، ہمارے تقریر ہو، ہمارے بیان ہو، ہمارے ہر طرح کے افکار ہو، اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائف نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں چاہے علم غیب کے بارے میں ہو، چاہے دوسرے عقائد کے بارے میں ہو، اصولی طور پر بتانے کے بعد فصولی طور پر یعنی فروعی طور پر بھی بتا دیتے ہیں۔ آج صرف فصول اور فروعی طور پر دیکھتے ہوئے آج کئی چیزیں ایسے ہوتے ہیں لوگ سمجھنے میں ہی ہم اہل سنت اور مخالفوں کے درمیان صرف اختلاف اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اصلی اختلاف اہل سنت والجماعت اور مخالفوں کے درمیان میں ضروریات دین کے متعلق ہے، ضروریات عقائد اہل سنت کے متعلق ہے، تعظیم نبی اور توہین نبی کا معاملہ ہے۔ اس طرح برابر سمجھنے کی آج طلباء علوم نبویہ کوشش کرنا چاہیے، اور اسی طرح جدید فارغین بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر حضور کے علم کو بتاتے ہیں۔ یہ سنی حضرات اس طرح کے غلط افواہ وہابیوں کی طرف سے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ اہل سنت کس تفصیل سے یہ بیان فرمائیں، اسے برابر سمجھنے کی بھی بات ہے۔ کبھی کبھی باتوں میں ایسا بھی لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تائید ہو رہی ہے، وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، جو اہل سنت کا نام بدنام کرنے کے لیے جو الزامات لگا رہے ہیں، چند مولویوں کے بیان، چند مولویوں کے کلام سے ان کو تقویت مل رہی ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے ائمہ دین جو فرمائیں، اس کتابوں اکابرین ائمہ علماء سے استفادہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسلاف و اخلاف، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و تلامیر، ان کے معتبر کتابوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لہذا علم ذاتی محیط اللہ کے لیے ہے، علم عطائی غیر محیط مخلوق کے لیے ہے۔ یہ فرق کو برابر سمجھنا چاہیے۔ علم مخلوقات متناہی، علم الہی غیر متناہی، اتنا فرق ہے۔ مخلوقات کا علم متناہی ہے اور اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی ہے۔ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی ہے، اور دونوں ایک طرح ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، دونوں میں نسبت ناممکن، مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں، برابر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علم ذاتی واجب للذات اور علم عطائی ممکن ہے۔ واجب الوجود کو واجب للذات ہے علم ذاتی، اور مخلوق تو ممکن الوجود ہے، تو علم عطائی ممکن ہے۔ اللہ عز و جل کا علم ازلی ہے اور مخلوق کا علم حادث ہے۔ اللہ عز و جل کا علم غیر مخلوق ہے اور مخلوق کا علم مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا علم قدرت کے زیر قدرت نہیں، اور مخلوق کا علم زیر قدرت ہے، اور اللہ عز و جل واجب البقاء اور مخلوق جائز الفناء۔ اللہ عز و جل کا علم تغیر محال اور مخلوق کا علم تغیر ممکن ہے۔
اس طرح کئی باتیں فرق رہنے کے باوجود، یعنی جس طرح علم ذاتی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح علم عطائی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دونوں علوم کی خبر دی ہے۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اسی طرح لا یظہرہ علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں فرمائیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے فرق کو برابر سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس باتوں کو برابر ذہن نشین کرتے ہوئے امتیازات کیا کیا فرق ہیں ان فروق کو بھی برابر سمجھنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی بغیر تحقیق کے جواب نہ دیں، فٹافٹ فتویٰ نہ دیں، بغیر تحقیق کے جواب نہ دیں، کیونکہ ہمارے قدیم بزرگان دین فاقیہتم و ابا، اس کے بارے میں صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو لا علم، میں نہیں جانتا، لا ادری، جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ سے کئی 48 سے زیادہ سوال، 16 کا جواب ایک ہی، باقی کے مابین لا ادری، میں نہیں جانتا، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں۔ اسی لیے بغیر یقین کے تحقیق کے جواب نہ دیں، کیونکہ جس سے اگر ہم اپنے ذہن کا مسئلہ بتائیں گے، نیم ملا خطرہ ایمان میں داخل ہوں گے، نیم ملا خطرہ ایمان میں داخل ہوں گے، جس کی وجہ سے شریعت کا مسئلہ چھوڑ کر طبیعت کا مسئلہ آ جائے گا، اور جس سے سنیت کا نام بدنام ہوگا۔ اسی لیے ہم سمجھنے کی بات ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر یقین کے جواب نہ دیں۔ قرآن احادیث میں جس کی تفصیل مفسرین، محدثین، فقہاء، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اسلاف و اخلاف و خلفاء و تلامیر جو تفصیلات کیے ہیں، اسے برابر مطالعہ کرتے ہوئے، برابر دہراتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کے بعد جواب دینا چاہیے۔ اس لیے اس زمانے میں بالخصوص خیال کریں، آج ادارے میں پڑھتے وقت یا جدید خدمات انجام دیتے وقت کئی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اداروں کی خدمات رہتے ہیں، جلسوں کی خدمات رہتے ہیں، راتبات اور اذکار کے مجالس کا خدمات ہوتا ہے، یا کوئی فنکشن کا اور مہمان اور گیسٹ آیا تو اس وقت میں بھی خدمات انجام دینا پڑتا ہے، مگر پڑھنے کا زمانہ وقت بہت کم ہے۔ اس لیے علم کے زمانے میں، علم پڑھنے کے زمانے میں مشغول بغیرہ ہونے سے بچیں، کتنا ہو سکے یہ چیزیں تو اس زمانے میں کرنا ہی پڑتا ہے، حالات ویسے ہیں، مگر جو اوقات پڑھائی کے ہیں، پڑھنے کے ہیں، اس وقت کو غیر میں خرچ نہ کریں، علم کا وقت غیر کے لیے خرچ نہ کریں، غیر کا وقت علم کے لیے خرچ کریں۔ تو لہذا پہلے زمانے میں برابر تحقیق کے ساتھ علم پڑھتے تھے، بالخصوص آج وبا ایک مصیبت پیدا ہو گئی ہے، صرف 10 منٹ اگر بیان کرنا ہے تو 10 ہی منٹ کا موضوع دیکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک حساب سے بہت اچھا ہے، ام القوم الاشقا جلیسہم، کم سے کم علم دیکھ کر بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک برکت ہے۔ مگر طلباء علوم نبویہ اور جدید فارغین سے اپیل ہے کہ اس زمانے میں ذرا محنت زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر 10 منٹ تقریر کرنا ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے معلومات ہم حاصل کر کے اس میں سے 10 منٹ بیان کریں، اور باقی علم ہمارے دلوں کے اندر وہ منور کی حیثیت سے رہنا چاہیے، تنویر کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ مثلا فرض عین علم عقائد، فقہ، تصوف، معاملت، اور اس کی تائید کے لیے جتنے بھی علم ہے جو فرض کفایہ ہے وغیرہ ہے، نحو، صرف وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 53 فنون میں اسے اور مزید تفصیل 103 اور اسے اور مزید فرعیات اور اس کے شاخوں کو سب ملا کر تقریباً 562 علوم میں مہارت حاصل کیے تھے۔ آج ہمیں 562 علوم کے نام تک نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں پہ تصانیف بھی لکھیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کو برابر محنت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی وقت ملے، پڑھنے کے زمانے میں اسباق پڑھنا پڑے گا، سبق تکرار کرنا پڑے گا، اور باقی وقتوں میں اس کے تکرار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں جو سبق اسباق ہیں اس کی تکرار، اور باقی وقتوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور خلفاء و تلامید کی کتابوں کو اپنے عقائد و اعمال و اخلاق کی درستگی کے لیے، سنت جماعت کو تقویت پہنچانے کے لیے، رد بدعت سیکھنے کے لیے، رد وہابیت و دیوبندیت و مودودیت و منہاجیت، اور اسی طرح صلح کلیت، اور اسی طرح تمام باطل طریقت کے فتنوں کو دور کرنے کے لیے اسے برابر دلائل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے،
تاکہ حق الیقین، علم الیقین وغیرہ حاصل ہو جائے، ہر معاملے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جیسے مولوی اسماعیل دہلی تقویۃ الایمان، ایک ہی حدیث کو لے لیا اور تمام باتوں میں شک کی طرف لے گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان میں جو چند حدیث ہیں، وہ حدیث کو بھی اور جتنے بھی کتب حدیث میں جتنے بھی احادیث ہیں، وہ تمام احادیث کو حاضر کرتے ہوئے اسے تطبیق دے کر شک کی گنجائش نہیں، علم یقین کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہنچا دیے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے آج علم یقین، حق الیقین، عین الیقین کے طور پر دلائل جو ہمارے ائمہ اہل سنت نے تفصیل کیا ہے اسے برابر سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے علم ہم اس وہ نافع علم نافع کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا تمام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی سوانی مناقب ہیں، صرف سنی سنائی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ان کے اصلی مناقب کے جتنے بھی ائمہ دین کتابیں لکھیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح سمجھنے کے لیے، ان کے تعلیمات، ان کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے، ان کے کرامات کو سمجھنے کے لیے مظہر المناقب یعنی مظہر المناقب، جس کا اردو نام ہے حیات اعلیٰ حضرت ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور اسی طرح جہان امام احمد رضا 20 جلدوں میں، اور یہ دونوں کتابوں کے ذریعے ایک حد تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات اور ان کے سوانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی کئی کتابیں، امام احمد رضا عالم اسلام، عالمگیر شخصیت، اور اسی طرح امام احمد رضا رد بدعات و منکرات، امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر، اس طرح کے کئی کتابیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حجاز اور دیگر کتابیں جتنے بھی سوانح اعلیٰ حضرت وغیرہ بھی ہم تائید کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو بھی اعتراضات ہیں، کئی اعتراضات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پر بدگمانی کرنے کے لیے وہابیت کی طرف سے، باطل طریقت کی طرف سے دن بدن غلط فہمیاں بتاتے ہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے غلط فہمی یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بکواس کرنے کے لیے اعتراضات، ایسے اعتراضات، حقیقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن اسے محفوظ ہے۔ کئی طرح کے خرافات اور جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، جس کے جوابات ہمارے قدیم علماء دین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت پر جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کے مختصر جوابات الدراسات الازہریہ کے کئی دراسہ میں وہ موجود بھی ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی، جن کا عروس مبارک سفر الخیر 25 تاریخ، آج سفر 18 ہے، سیدنا داتا گنج بخش ابراہیم حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے بارے میں دراست الازہریہ موجود ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک سفر 25 تاریخ یوم المجددین، اللہ تعالیٰ تمام مجددوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات اور اس کے جوابات کے لیے، تفسیر کو سمجھنے کے لیے آج کئی طرح کے خرافات ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کے تفصیلی جوابات جہان امام احمد رضا کے ذریعے اور حیات اعلیٰ حضرت کے ذریعے، سوانح اعلیٰ حضرت کے ذریعے، اور اسی طرح مرآت النجدیہ شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مرآت النجدیہ بجواب البریلویہ، کیونکہ البریلویہ نام کا ایک کتاب، البریلویہ نام کی کتاب جو وہابی کی لکھی ہوئی، اسی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت پر بدگمانیاں عرب میں اور اس کے اردو ترجمے کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں ہوا، اور المحند کی وجہ سے بھی۔ اسی لیے البریلویت کا علمی محاسبہ، المحند کا علمی محاسبہ، راد المحند، التحقیق لدفع التلبیسات، اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ ہم اہل سنت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی کے بارے میں ان کتابوں کے ذریعے سمجھنا ہے، بالخصوص العطاء نبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اسے رسائل رضویہ اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں حقیقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات کیا تھے وہ علم نافع ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ سنی سنائی باتوں پر نہ آئیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی کتابوں کی طرف ہی ہمارا میلان ہو، کتابوں کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی، ان کے سوانح، ان کی کتابیں، یہ تمام کتابوں کو ہمیشہ مطالعہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا محمد بن علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ
جن کا قول مبارک جیسا کہ سوان اعلیٰ حضرت میں ہے، جہان امام احمد رضا میں ہے، دبستان رضا میں ہے، اور رحلت غلام عبد المصطفیٰ یعنی رحلت الحرمین، حرمین کا سفر نامہ غلام عبد المصطفیٰ صاحب لکھنؤ، اس طرح کے تمام کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ سید محمد بن علوی مالکی، علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک اعلیٰ حضرت کے بارے میں، نحن نعرفه بتصنیفاته وتألیفاته حبه علامة السنة والجماعة وبغضه علامة البدعة والضلالة، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سنی سنائی باتوں سے نہیں سمجھے بلکہ ان کی کتابوں کے ذریعے سمجھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے ذریعے ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نحن نعرفه بتصنیفاته وتألیفاته حبه علامة السنة والجماعة وبغضه علامة البدعة والضلالة، ان سے محبت رکھنا سنیت کی علامت ہے، ان سے بغض اور نفرت رکھنا بد مذہب کی علامت ہے۔ اسی طرح علامہ قادر شاہ اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، قادر بخش شاہ اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ سنیت اور وہابیت کے درمیان میں آسان نسخہ کون سا ہے پہچاننے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے، جیسا کہ حیات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ وہ محسن عظیم علامہ امام شیخ الاسلام والمسلمین مجدد العالم احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان، ان کی کتابوں کو برابر سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اکابرین علماء اہل سنت سے استفادہ کرتے رہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور اسلاف و اخلاف کے توسل سے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فضائل و مناقب عظیمہ، کیونکہ ربیع النور ربیع الاول شریف ہمارے قریب ہے، اقامت القیامہ ہو اور تجلی الیقین اور شفاء الوالا، اس طرح کے بدر الانوار، ان تمام کتابوں کا بھی مطالعہ اعلیٰ حضرت کے رسائل، اور خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کن کن موضوع پر کیا کیا کتابیں لکھیں، بیان کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے، طلباء کو سمجھانے کے لیے، تو ہمیں صرف کتابوں کا نام بتانا چاہیے، اس کے مختصر انداز پیش کرنا ہے، اس کی مختصر تفصیل، مختصر باتیں اس کے اندر جو مندرجات ہیں وہ بتانا ہے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت جس موضوع پر کتابیں لکھے ہیں وہ کتاب کو مکمل طور پر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اعتقاد الاحباب، اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اور انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور صحابہ کرام، اہل بیت وغیرہ جن جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مختصر انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ اعتقاد الاحباب میں بیان فرمائیں۔ اسے کے پیغامات ہیں صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں، اور شمس مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ الرشاد ماہنامے میں، اور اسی طرح مؤید الملت والدین علامہ شہاب الدین احمد گوشالیات رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الازہریہ فی الاحکام الشرعیہ دفع الشر الاثیر وغیرہ میں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان بزرگان دین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قدیم بزرگان دین کے کئی کتابوں کا نچوڑ اعتقاد الاحباب میں فرمائیں، تو ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے، اس طرح مکمل طور پر اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور مطالعہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ الکتب غذاء العقل والروح، کتابیں یعنی کتب اہل سنت عقل کی بھی اور روح کی بھی غذا ہیں۔ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اس زمانے میں سب سے بہترین ساتھی کتابیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، لہذا کتابوں کا مطالعہ ہم جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ جلسے بھی چاہیے، کانفرنس بھی چاہیے، ادارے بھی چلانا ہے، ادارہ کی خدمات بھی کرنا ہے، ادارے کے پاک صفائی بھی خیال کرنا ہے، سبقوں کا بھی، تکرار کا بھی سب خیال کرنا ہے، اپنی نفس کا بھی حق اور اطراف کا بھی حق، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ بہت اہمیت دینا چاہیے۔ قدیم زمانے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کئی طرح کے بکواس اور کئی طرح کے شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، تو تحفظ ناموس، رسالت تحفظ ناموس صحابہ، اس طرح کے کئی کتابیں شائع ہوئی، اس وقت میں کئی مناظرے ہوئے، تو ایک طرف کئی بزرگان دین مناظرے کر رہے تھے، اور بعض علماء اقل قلیل مناظرہ باقی وقت سب کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے کہ سیادت الصحابہ عن خرافات بابا، اس طرح کے کئی کتابیں بھی وجود میں ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے سنت جماعت کی تقویت کے لیے ہمارے قدیم بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ بھی ضرور رکھیں، تاکہ علم یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے،
استقامت ہمارے دلوں کے اندر منور ہو جائے استقامت کے ذریعے. لہذا ہر معاملے میں شک، ہر معاملے میں وسواس، ہر معاملے میں مذبذبیت نہیں آنا چاہیے، بلکہ یقین کے ساتھ، تسلط کے ساتھ، استقامت کے ساتھ علوم نافعہ حاصل کرنا ہے. اور جب ہم پڑھنے کے زمانے میں یا نئے فارغین ہوتے ہوئے ابتدائی خدمات کے زمانے میں اس کا خیال کریں گے تو ہمیشہ ہمارے لیے کامیابی ہے. من لم یکن فی بدایتہ قومۃ لم یکن فی نہایتہ جلسۃ. الاستاذ ابو عبدالوراق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الغنیۃ لطالب طریق الحق میں سے فرماتے ہیں، ابتدا میں اگر ٹھہریں گے تو آخر میں آرام سے بیٹھیں گے. تو اسی لیے ابتدا میں ہی اس طرح کتابوں کے مطالعے کے بغیر رہیں گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے طلباء علوم نبویہ اور جدید فارغین جیسے حضرات زیادہ سے زیادہ کتابوں کے مطالعہ کے ساتھ علم یقین حاصل کریں. ہر مسلک، ہر مسائل میں ایک کئی دلائل کو سمجھ کر اسے سیکھ کر اسے حفظ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دنیا کے کونے کونے میں جتنے بھی مساجد اہل سنت ہیں، مدارس اہل سنت ہیں، مکاتب اہل سنت ہیں، تمام کے خادموں کو اللہ تعالیٰ خیر لطف اور عافیت عطا فرمائے. ان تمام مکاتب، مساجد و مدارس کو میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. تمام علماء اہل سنت، طلباء علوم نبویت، سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور استقامت میں خیر و برکت عطا فرمائے. تو بہرحال جتنے بھی مکاتب ہیں اہل سنت کے مکاتب میں اور دیگر مکاتب میں جتنے بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں، وہ کتابوں کے مصنفین اہل سنت کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. وہ مصنفین اہل سنت جو حروف کے ذریعے دین کی خدمات انجام دیے ہیں، سنیت کی خدمات انجام دیے ہیں، ان حروف کے برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام طلباء علوم نبویہ کو علوم نافعہ اللہ عز و جل عطا فرمائے. دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے اردو دان طبقہ ناواقف ہیں، مگر دن بدن ایسا کہ آج پڑھائی کے معاملے میں، پڑھنے کے معاملے میں کوتاہیاں جیسے سے بڑھ رہے ہیں. اردو دان طبقہ تک، یہاں تک کہ فارغین تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے اور صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت سے، صحیح معنی میں حسام الحرمین کے پیغامات سے آج ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے دوبارہ پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے، عرس اعلیٰ حضرت کے توسل سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کو اور پیغامات اعلیٰ حضرت کو برابر کتابوں کے ہی ذریعے اور اکابرین علماء کے استفادات اور نصیحتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام طلباء علوم نبویہ و مؤمنین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا کرنے کی دوبارہ وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجئے. اے رضا خاتمہ بالخیر ہوگا. یا غوث اگر تیری رحمت شامل ہے، یا غوث اے رضا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے. یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے. یا غوث رضی اللہ عنہ تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین وعبادک الصالحین والحمد للہ رب العالمین. دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.